السلام علیکم۔ سپہر کے 3 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بیرون ملک زیر تعلیم پاکستانی طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے بین الاقوامی تجربے کو بروئے کار لائیں۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی خدمت اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر صحت نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے دوا سازی اور صحت عامہ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے صوبے میں نکاسی آب کے جدید نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسکالرز پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی تعلیم، تحقیق اور بین الاقوامی تجربے کو بروئے کار لائیں۔ وہ اسلام آباد میں اڑان اوورسیز پاکستان سمر اسکالرز پروگرام میں شریک اسکالرز سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے تحت یہ اسکالرز پاکستان کو درپیش اہم مسائل پر تحقیق کے لیے 6 ہفتوں پر مشتمل انٹرنشپ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے نمایاں عالمی جامعات میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کے پاکستان میں انٹرنشپ کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے اسکالرز کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کے بارے میں بتایا اور ان کے سوالات کے جواب دیے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی خدمت اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج سیالکوٹ میں فیض احمد فیض فلائی اوور کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ کی ترقی کے لیے اربوں روپے مالیت کے ترقیاتی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے فلائی اوور سے ٹریفک کے بہاؤ میں نمایاں بہتری آئے گی اور عوام کو آمد و رفت کی بہتر سہولتیں میسر آئیں گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے چینی سرمایہ کاروں کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ملک کے دوا سازی اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے مکمل تعاون اور سہولت فراہم کرے گی۔ انہوں نے اسلام آباد میں فارماسیوٹیکل، ہیلتھ کیئر اور بائیو ٹیکنالوجی سے متعلق پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں چینی سرمایہ کاری کی راہ میں کسی بھی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال نے پاکستان کی دوا سازی اور صحت عامہ کی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان میں اصلاحات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران اسے فعال ادارے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرائیو نے گزشتہ 8 ماہ کے دوران اندراج سے متعلق 4700 کیسز نمٹائے ہیں۔ وزیراعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے نیو یارک میں UN ویمن کی ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیا راڈزائی گمبونزا ونڈا سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل مہارتوں، کاروبار، قائدانہ صلاحیتوں، مصنوعی ذہانت اور گرین انوویشن کے ذریعے نوجوان خواتین کے لیے مواقع کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے وزیراعظم کے ڈیجیٹل یوتھ ہب سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے باہمی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا تاکہ ملک بھر میں خواتین کو تعلیم، روزگار اور کاروبار کے مزید مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اور صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ نے کہا کہ حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان کامیاب مذاکرات سے امن، مفاہمت اور باہمی اعتماد کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہداء کے لواحقین کے تمام جائز مطالبات پر مروجہ پالیسی کے مطابق عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے وانا میں بروقت کارروائی کر کے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے لوئر جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے صوبے میں سیوریج کے مؤثر اور نکاسی آب کے جدید نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ وہ آج لاہور میں سیوریج کی نئی مشینوں کی علامتی چابیاں واسا کے متعلقہ حکام کے حوالے کرنے کے موقع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت ہر شہری کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور واسا کے دائرہ کار کو اب 2 اضلاع سے بڑھا کر 41 اضلاع تک وسعت دے دی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے سفیر چندرا ورسینانتو نے آج کراچی میں گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے 2 طرفہ تجارتی حجم کو نمایاں طور پر بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ گورنر سندھ نے زراعت، دوا سازی، آلات جراحی اور کھیلوں کے سامان کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات سے کراچی پورٹ، کسٹمز کے نظام اور کنٹینرز ٹرمینلز کی استعداد کار میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر بندرگاہ کی کارکردگی بہتر بنانے اور کارگو کلیئرنس تیز کرنے کے اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ گرین چینل، فیس لیس جی ڈی کلیئرنس، پوسٹ کلیئرنس آڈٹ اور کسٹم اصلاحات سے کلیئرنس کا نظام مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ کراچی انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینل، ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینلز اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینلز کو جدید خطوط پر استوار کرنے سمیت آپریشنل استعداد کار میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا کے علاقے بھدرواہ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں ایک کشمیری نوجوان کی شہادت کے بعد کشتواڑ اور ڈوڈا کے اضلاع میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی اپیل مرکزی جامع مسجد کشتواڑ اور انجمن اسلامیہ بھدرواہ نے مشترکہ طور پر کی تھی۔ دونوں اضلاع کے بیشتر حصوں میں بازار، تجارتی مراکز، تعلیمی ادارے اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 8 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈرون حملے میں ایک جنازے کے لیے ایک مسجد کے باہر اکٹھے ہونے والے سوگوار فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مختلف ممالک نے غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جن میں متعدد گرفتاریوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق پولینڈ نے 71 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا، جن میں متعدد افغان باشندے بھی شامل تھے۔ افغان انٹرنیشنل نے بتایا ہے کہ ترک پولیس نے شہر بولو میں غیر قانونی طور پر مقیم 20 افغان شہریوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ترک امیگریشن ایجنسی کے مطابق رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں مجموعی طور پر 19,574 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے معروف رہنما نیلسن منڈیلا کی زندگی اور ان کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج نیلسن منڈیلا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے انسانی حقوق کے فروغ، قیام امن کے لیے سرگرم عالمی کارکن اور آزاد جنوبی افریقہ کے پہلے منتخب جمہوری صدر کی حیثیت سے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس دن کے موقع پر دنیا بھر کے لوگوں کو معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے اور کوریئرز کو رہنے کی محفوظ اور بہتر جگہ بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور انتہائی مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بھی بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 40، کراچی 33، پشاور 39، کوئٹہ 36، گلگت 38، مری 24، جبکہ سری نگر 32، جموں 34 اور لیہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے بیرون ملک زیر تعلیم پاکستانی طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے بین الاقوامی تجربے کو بروئے کار لائیں۔ اور حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.bk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔